آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ میدان سج گیا۔ مظفرآباد ڈویژن کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ ووٹرز نے پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر لیا۔ مظفرآباد کے حلقہ LA28 LA29 اور LA31 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا۔ پولنگ کے موقع پر 4000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ووٹرز کے تحفظ کے لیے مسلح افواج کی کوئک رسپانس فورس بھی موجود ہے۔ LA27 میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ اور دشوار گزار راستوں کے باعث پولنگ ملتوی، نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ مہاجرین جموں اور وادی کشمیر کی 12 نشستوں پر 4,38,682 رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ 2,47,876 مرد اور 1,90,806 خواتین ووٹر شامل۔ ان نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 1057 پولنگ اسٹیشنز اور 1829 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پر 143 امیدوار میدان میں ہیں۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مری، راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، نارووال، ملتان، پشاور، کراچی اور کوئٹہ سمیت ملک بھر کے مہاجر حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ مظفرآباد، نیلم اور جہلم ویلی کی 9 نشستوں پر سیاسی مارکا 208 امیدوار میدان میں موجود۔ نیلم کے حلقہ LA25 میں مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر کا مقابلہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر تنویر الیاس۔ LA26 میں شاہ غلام قادر کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالوحید سے ہے۔ LA31 میں مسلم لیگ نون کے ثاقب مجید راجہ کا مقابلہ موجودہ صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر سے ہے۔ جہلم ویلی کے حلقہ LA32 میں مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد اشفاق ظفر ہیں۔ LA28 میں مسلم لیگ نون کے چودھری شہزاد محمود، پاکستان پیپلز پارٹی کے سید بازل نقوی اور استحکام پاکستان پارٹی کی کوثر تقدیس گیلانی کے درمیان مقابلہ ہے۔ LA29 میں مسلم لیگ نون کے سید افتخار علی گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار مختار احمد خان کے مد مقابل ہیں۔ LA30 میں مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مبشر منیر آبان مد مقابل۔ LA33 میں مسلم لیگ نون کے محمد رشید اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیوان علی قمر چغتائی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر بحران کے حل کے لیے مشاورت شروع کرنے کا اعلان۔ کہا کل عدم ایکشن کمیٹی کو لکھے گئے خط کا جواب موصول ہو گیا جس میں ٹروتھ کمیشن کے قیام کی تجویز دی تھی۔ کمیٹی نے اپنی تجویز بھی ارسال کی۔ کمیٹی نے مجوزہ کمیشن کو آگے بڑھنے کے لیے ایک ممکنہ ادارہ جاتی راستے کے طور پر قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ میں کشمیر کے عوام کو وہی حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہیں۔ حقوق میں سب سے پہلا حق ہے حاکمیت۔ آپ کا ووٹ آپ کا فیصلہ، جس کے حق میں ووٹ ڈالیں نتیجہ بھی اسی کے حق میں نکلے۔ حق حاکمیت کے لیے تیر پر مہر لگائیں کیونکہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا۔ آزاد کشمیر میں مہاجر نشستوں پر اعتراضات سازش کا حصہ، عوام ان کے عزائم سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں کہ سیاست ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، تاہم جو جماعتیں کشمیر میں انتخابی مہم چلا رہی ہیں وہ عوام کو اپنے ترقیاتی منصوبوں سے بھی آگاہ کریں اور عوام فلاح کے میدان میں مسلم لیگ نون کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ کشمیر میں انتخابات کا نتیجہ نون لیگ کے حق میں آئے گا۔ محسن نقوی اصلاحات کا آغاز اپنی وزارت سے کریں۔ نظام میں تبدیلی کا اصل فورم پارلیمنٹ اور کابینہ ہے، تاجر کنونشن نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر داخلہ پر برس پڑے۔ کہا اگر سسٹم مضبوط کرنا ہے اور بنیادی تبدیلی لانی ہے تو اس کا فورم پارلیمنٹ اور کابینہ ہے۔ اتفاق سے وزیر داخلہ ان دونوں اداروں کے اجلاس میں کبھی کبھار آتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے باقی 12 پوائنٹس پر عمل درآمد اور وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ کا ایران پر فوری حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا ضرورت پڑنے پر تباہ کن کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ ایران کے خلاف دوسری جنگ عظیم کے بعد کی بلند ترین فوجی تیاری کی سطح پر تھا، تاہم ایران اور مشرق وسطیٰ کے چند ممالک کی درخواست پر ممکنہ حملہ مؤخر کر دیا گیا۔ مجوزہ معاہدے میں آبدہ ہرمز کو فوری طور پر مکمل طور پر کھولنا اور ایران کے جوہری خطرے کا خاتمہ شامل ہے۔ اگر تیزی سے معاہدہ طے پا گیا تو حملہ منسوخ رہے گا۔ اسرائیل بھی اس موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے تمام فریقین پر زور دیا کہ معاہدہ جلد از جلد مکمل کیا جائے۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد نے ایران پر امریکہ کی جانب سے بڑے حملوں کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی صدر سے کشیدگی میں کمی لانے اور ایران پر حملوں سے گریز کا مطالبہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پاکستان، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیہ بھی امریکہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کشیدگی کم کرے۔ قطری ثالثوں کا ایرانی وزیر خارجہ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو ویٹکوف اور عمانی اہلکاروں سے رابطہ۔ امریکی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ آبدہ ہرمز کھلوانے کے لیے معاہدہ کرنے کی کوشش میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے، امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ترک اور سعودی ہم منصبوں سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا، امریکہ کے کسی بھی جارحانہ اقدام یا خطے کے کسی ملک کی شرکت یا معاونت کا ایران کی مسلح افواج فیصلہ کن اور متناسب جواب دیں گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے جارحانہ اقدامات خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کو بڑھا رہے ہیں۔ ایران اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کے تمام نتائج کی ذمہ داری اس کے ذمہ داروں پر عائد ہوگی۔ امریکہ کی مشرق وسطی میں اپنے شہریوں کو انخلاء کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ بغداد میں امریکی سفارتخانہ سیکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے خطے میں موجود امریکی شہریوں کو مشرق وسطی چھوڑنے کی تیاری کرنے کی ہدایت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کے باعث سیکیورٹی کی صورتحال بدستور پیچیدہ ہے۔ صورتحال مزید بگڑنے کا امکان موجود ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ بھارتی فتح الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر حافظ احسان الہی شہید۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ خودکش بمبار سمیت 7 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی بڑی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی سیون کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ 3 یونین کاؤنسلز کے کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ دریائے سندھ کا سیلابی پانی LS حفاظتی بند سے ٹکرا گیا۔ پانی میں اضافے کے بعد سیون کی مختلف یونین کاؤنسلز کے 30 سے زائد دیہات چاروں طرف سے پانی میں ڈوب گئے۔ مختلف دیہاتوں کی جانب جانے والا ماہی اوٹھو روڈ بھی زیر آب آ گئے۔